بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وذروا ظاہر الاسم و باطنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ نبی جنم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند آدمی آنے والے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کبوتر کی طرح کہ جب پنجرہ کھلا رہ گیا اور جب بلی اس کے اوپر چپٹی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر لینے سے واقعہ تو نہیں رک جاتا۔ اہل ایمان کا یہ حال ہے کہ وہ آنے والے واقعات کو جو 50 سال بعد رونما ہوتے ہیں وہ 50 سال پہلے ہی جان لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بزرگ ہیں 800 سال پہلے انہوں نے جو بر صغیر پاک و ہند جو آج کل پاکستان اور ہندوستان کہ جو اس زمانے کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اور مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اسی طرز پر ہی معاملہ چلتا ہے۔ آج سے کوئی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 1970 میں کوئی 37 سال قبل حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو برما کے حالات ہیں ان کے بارے میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو بدھسٹ ہیں ان کو تو مسلمان کرو، اگر ان کی گورنمنٹ آ گئی تو یہ تمہارے گھر تباہ کر دیں گے۔ ہمارے معاشرے کا پورا اخلاقی جو جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ بھی ایک اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے۔ جیسے افغانستان میں علاقوں میں کوئی انفراسٹرکچر، ہمارا اخلاق کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کبیرہ گناہ پھیل رہے ہیں، زنا اور اس سے بڑھ کر بد نظری اور چیٹنگ اور فحاشی، یہ اس میں اضافہ اور اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موسیقی کالجز یونیورسٹیز میں موسیقی، ڈانس، رقص کی محافل یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انفرادی طور پہ اگر ہم اپنے رزق کو دیکھیں تو اس کے اندر سود اور حرام کی آمیزش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کیا صادق اور امین ہیں؟ ہم اپنے معاملات کے اندر بد عہد بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، دیانتدار نہیں بلکہ خیانت کرنے والے ہیں۔ ویل للمطففین، ہم کم تولتے ہیں اور زیادہ وصول کرتے ہیں۔ قوم شعیب کی تمام قسم کی بیماریاں ہمارے اندر بدرجہ اتم، بلکہ قوم شعیب کی بیماریوں کو 10 سے ضرب دی جائے تو ہمارا حال بنتا ہے۔ ایسے کے اندر
اس وقت جو نعمتیں اللہ رب العزت نے پاکستان کو دی ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور شام کے کچھ علاقوں کے بعد، ایسی نعمتیں دنیا میں کسی ملک کو میسر نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر جو ذہانت پائی جاتی ہے، یعنی دینداری کا تذکرہ نہیں ابھی کیا، جو ذہانت پائی جاتی ہے، ذہانت جیسے کوئی آدمی گوجرانوالا سے نکلا تو کمپیوٹر کے شعبے میں اندر اس نے امریکہ میں جا کے تہلکہ مچا دیا۔ ایک آدمی ڈاکٹری کے شعبے میں نکلا تو حیرانگی کی بات ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا امیونالوجسٹ ہے، وہ بھی پاکستانی ہے۔ ایک آدمی نیوکلیئر سائنٹسٹ کے شعبے میں نکلا، اس نے بھی ٹاپ کیا۔ ایک آدمی میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ سے پڑھا اور اس کا نام خالد سعید بٹ ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا کڈنی ٹرانسپلانٹر ہے، اور وہ بھی پاکستانی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو اے او لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ٹاپر، سب سے زیادہ محنتی اور ذہین بچیاں پاکستانی ہیں۔ یہ بات پکی ہے، یہ میرا اپنا انالیسس تھا، یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس تجزیہ تھا، یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ تھا کہ اے او لیول جو اسکولوں میں کیے جاتے ہیں پاکستان میں، اس کا جو معیار ہے وہ دوسرے کنٹریز میں، امریکہ انگلینڈ میں نہیں پایا جاتا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے آئی کیو لیول، یعنی ذہانت کا جو ایک لیول ہوتا ہے، ذہانت کے ماپنے کا جو ایک آلہ ہوتا ہے، آئی کیو لیول، انٹیلیجنٹ کوشن جس کو آپ کہتے ہیں، یقین جانیے جو پاکستان کی بچیوں کا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لہذا جو دنیا کے اندر سب سے قابل ترین بچیاں جو اے او لیول کرتی ہیں، جو ٹاپرز ہیں، تو وہ پاکستانی بچیاں ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، الیکٹرانکس کی فیلڈ میں، کہ وہ لوگ کہ جو بالکل نااہل ہیں اور انہوں نے میٹرک بھی نہیں پڑھا ہوتا، وہ 3-4 وائریں ہاتھ میں لے کے الیکٹرانکس کا کام کرتے کرتے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کے بہترین سائنٹسٹ اور دنیا کے بہترین انجینئر، امریکہ میں جو دنیا کے بہترین یا امریکہ کے سب سے بڑے جو بہترین انجینئرز ہیں، وہ بھی پاکستانی انجینئرز ہیں۔ یہ کویشچن امریکن ٹیلی ویژن میں کیا گیا کہ جس میں دنیا کے مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور وہ جو ہم یہاں سے وہاں جا کے ڈگری لیتے ہیں، تو ان کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایگزامینرز تھے، جو کہ بعض اوقات بڑی بڑی یونیورسٹی سے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹرز کہاں سے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے، اور خوشی بھی ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹرز لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پاکستان سے۔ تو یوں انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا۔ تو یہ لوگ ہماری ذہانت کو بھی جانتے ہیں۔ پھر دنیا کی جو سب سے بہترین فوج ہے، وہ پہلے نمبر پہ پاکستان کی فوج ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین پائلٹس پاکستان کے پائلٹس ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین اور بہادر اور قابل فوج پاکستان کی ہے۔ کسی بھی فیلڈ کے اندر پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایسی مائیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا تقویٰ ایسا ہے کہ فرشتے بھی ان کا رش کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی بیٹیاں ہیں کہ جو اتنی سنت کی پابند ہیں کہ یقین جانیے کہ وہ مستجاب الدعوات میں سے ہیں، اور دعا کریں
تو ان کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش کر دے۔ پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو عرصہ گزر گیا کہ وہ آنکھ اٹھا کے کسی نامحرم کو نہیں دیکھتے، اور ان میں اتنا تقویٰ ہے۔ ہماری اس قابلیت کو پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے فضل سے نیوکلیر پاور بھی ہے۔ ہماری اس خصوصیت کو، ہمارے انٹلیکٹ، ہماری دماغی صلاحیتوں کو ہمارے دشمنوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے جان لیا کہ اگر یہ ملک، اس میں اسلام کی لہر دوڑ گئی اور اس میں شریعت کی بالادستی ہوئی، تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ اسلام کو پیش کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ پہلے ہی دن سے سال سے، یعنی سال سے مراد ہے 80 ایئرز، 90 ایئرز، 100 سال سے پاکستان 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کے خلاف ایک سازش اور انٹریگ قائم رہی کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور اس کو حصوں میں اور بکھروں میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں پر ایسے علماء اور حفظ کے ادارے ہیں، ایسے علماء اور حفظ کے ادارے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے نیک صالحین ہیں اور ایسے جان نثار لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پاکستان کو بری آنکھ سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت اس کی آنکھ انشاءاللہ پھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت وہ علماء جو پاکستان میں ہیں، وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بعد دنیا میں ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دے دیتا ہوں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ صرف میری ایک بات سن لیجئے گا، میں نام نہیں لیتا۔ یہاں ایک مشہور جامعہ ہے، وہ مشہور جامعہ ہے کہ جو حکومت بھی جس کی بڑا ادب اور احترام اس کا کرتی ہے۔ اس جامعہ کے ایک استاد سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ اس جامعہ کے استاد کی عمر 40 یا 42 سال ہوگی، اور وہ شروع سے فنا فی العلم اور تدریس کے اندر مشغول ہے۔ اس کو مہینے کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ 7,000۔ اللہ اکبر! یہ جنت کے وارث ہیں، انہی کے لیے جنت بنائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یقین جانیے گا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی جرنلسٹ یا کوئی اخباری نمائندہ پروب کرتا ہے جان کے، اس طرح بن کے اس کو پروب کیا گیا، اس کو کہا گیا کچھ بولے کسی طریقے سے۔ جیسے میڈیا کے لوگ ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اپنا گرج، کچھ اپنی اسرت پاورٹی کا کچھ اظہار کریں۔ وہ کہتا ہے اتنا خوش ہوں کہ بیان سے بڑا۔ کس بات کا خوش ہیں بھائی؟ جامعہ نے نا رہنے کے لیے نا، یقین جانیے 2 یا 3 مرلے کی جگہ پر کوئی 1-2 کمرے دے دیے ہوئے ہیں، اس میں رہتا ہوں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں اور تدریس کرتا ہوں۔ اور دیکھیے 4 فیملی میمبرز ہیں، 2 بچے ہیں، اور آٹا لے آتا ہوں اور کالے چنے لے آتا ہوں۔ اور کالے چنے کے بارے میں آپ نے سن نہیں لیا، جو حکم آج کل، یعنی جس ڈائٹیشن کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے جی کالے چنے بوائل کر کے کھائیں۔ کالے چنے کھاتا ہوں جی، اور گندم کی روٹی کھاتا ہوں۔ یقین جانیے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور ہمارے مشائخ اس کی تصدیق کرتے تھے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شیخ کی بات پہلے اس لیے کر دی کہ حدیث تو فائنل اتھارٹی ہے نا، تو اس لیے پہلے کم درجے کی بات عرض کر دوں۔ فرماتے تھے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو نوجوان گندم کھا کے ہضم کر لیتا ہے نا،
اس کو کسی دوسری غذا کی ضرورت ہے. فرماتے تھے گندم کو کھا کے ہضم کر لینا دنیا کی کسی اور ڈائٹ کی اس کو ضرورت نہیں پیش آتی اور کوئی کمزور نہیں ہوتی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اب آپ میں سے بعض لوگ جو تھوڑا سا شوقین رکھتے ہوں یا ان کو ہیلتھ کے بارے کہ ویٹ جرم آئل جو انہوں نے بنایا ہے، ویٹ جرم آئل گندم سے بنایا ہے، اور وائٹامن ای بھی گندم سے ڈرائیو کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس گندم کے دانے کو پکانے کے لیے پوری کائنات کا نظام انرجائز کیا ہے. سورج کے بغیر گندم نہیں پک سکتی، فرٹائل سوائل کے بغیر گندم نہیں پک سکتی، بارش کے بغیر گندم نہیں پک سکتی. یقین جانیے گا کہ جو نوجوان گندم کو پانی کے ساتھ کھا لے، 2 روٹیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اس کو کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی، اس کو کوئی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پر اللہ کی شان کو جاننے کے لیے، اور یہ کہ سادگی، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کھانے کے لیے نہیں بنایا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ میری توجہ سے بات سنیں. اچھا، عموماً گندم کے اندر سٹارچ اور نشاستہ ہوتا ہے. نشاستہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. نشاستے کو جب بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو گلوکوز بنتی ہے. گلوکوز کے بغیر زندگی کا سروائیول، زندگی کی بقا ناممکن ہے. بندے کو گلوکوز چاہیے، اور گلوکوز کے بغیر موت واقع ہو جاتی ہے. یہ 70% گلوکوز سے بھرا ہوا ہے. یہ گندم آپ کو میٹھی تو نہیں لگتی ہے. وہ ایک شوگر کے مریض کہتے ہیں میں خوب روٹیاں کھاتا ہوں، وہ میٹھی نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ خوب گلوکوز سے بھری ہوتی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کو سارا سال چربی، مکھن اس کی ضرورت نہیں، یہ میسر نہیں آیا. میں ایک فقیر کا اور ایک مسکین کا حال بیان کرتا ہوں کہ اس کو سارا سال چربی اور اس کو سارا سال فیٹس، یہ اس کو میسر نہیں آئے، جبکہ اس کے بغیر بھی سروائیول کہتا ہوں، اس کے بغیر بھی ایگزسٹنس آف لائف، بقا جو ہے وہ مشکل ہے. اس لیے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ لوگ کولیسٹرول کو اتنا برا کہتے ہیں. وہ درست ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نوجوان پریشان ہو جائیں گے. جتنے بھی ہارمونز ہیں نا، جتنے بھی ہارمونز ہیں وہ نہ کولیسٹرول سے بنائے جاتے ہیں. اب بتائیے کولیسٹرول نہیں ہوگی تو ہارمونز کیسے بنے گی؟ یہ جتنے بھی ہارمونز ہیں نا، کوئی اگر سائنس کا طالب علم ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ وہ اسٹیرائڈ ان سٹرکچرز ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ ان سٹرکچر ہوتے ہیں، اور کولیسٹرول از اسٹیرائڈ ان سٹرکچر. سو آل ہارمونز آر سنتھسائزڈ فرام کولیسٹرول. اب کولیسٹرول کو ہونا، آپ یہ دیکھے ہوں گے نا، پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے، مائیں کہتی مکھن کھانا پتر ضروری ہوتا ہے، تو پہلوان مکھن کھاتے ہیں. تو بہرحال اس میں جب آپ عدم اعتدال سے کھاتے ہیں تو باڈی خراب ہو جاتی ہے. اب ایک پہلوان سے میں ملا، کہتے جی میں 3 درجن انڈن کھاتا ہوں. میں کہ وہ بیل کا کام ہے، بیل بھی. اب اس طرح ان ہائیجینیکلی ایکسرسائز کر کے، اور پھر جسم بھی موٹا ہوتا ہے، قوت تو آ جاتی ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ٹمی نہیں نکلی ہوئی تھی، اور بڑے کبھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 انڈے کھاتے تھے. تو یہ جو جسمانی قوت ہے، اس کا تعلق اخلاقی قوت سے بھی ہے. اس کا تعلق جنسی میل پریکٹسز سے بچنے سے بھی ہے. جنسی
غلطیاں اور میل پریکٹسز جو ہیں ان سے بچنے سے بھی ہے۔ حضرت شیخ حبیب میرے سلسلے کے شیخ حضرت شیخ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں گئے، میرے سلسلے کے شیخ ہیں، نقشبندی، ان کو مرشد عالم بھی کہتے ہیں۔ وہ ادھر وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک کرسچن تھا۔ اچھا، اب اس کرسچن نے قرآن مجید بھی پڑھا ہوا تھا، حدیث بھی پڑھی ہوئی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ کوئی میرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب وہ کسی عوام تو خیر کیا جرت کریں، کسی عالم سے جب مقابلہ کرتا تو وہ اپنے ریلیجن اور قرآن اور حدیث سے ایسے منطقی استدلال لاجک کے ساتھ پیش آتا کہ بات تو اس کی غلط ہوتی لیکن اس منطق کا توڑ علماء کے پاس نہ ہوتا۔ تو جب حضرت وہاں تشریف لے جاتے تو حضرت کہتے کہ یہ آدمی بہت زیادہ کرسچینٹی پھیلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ڈیمورلائز بھی ہو رہے ہیں کہ کرسچن ہے اور اس کو کوئی مولانا جو ہے نا فیس نہیں کر پاتے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ۔ تو میں آپ کو عرض کروں، کہتے ہیں 2-3 دفعہ جب حضرت کشمیر گئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، آخر جب 3-4 دفعہ گئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کائنڈلی اس کو ڈیل تو کریں، یہ آدمی جو نا سر پہ ہی چڑھا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ کہتے ہیں حضرت کی عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ ینگ تھا، اور وہ ایک ٹیچر بھی تھا، مبلغ تھا، ان کا مشنری تھا، ٹیچر تھا، ینگ تھا۔ تو انہوں نے اس کو بلایا۔ انہوں نے جب اس کو بلایا تو اس نے حضرت نے اسے پوچھا تمہاری کیا خوبی ہیں؟ اس نے کہا میری یہ خوبی ہے کہ میری جسمانی طاقت اتنی ہے کہ میرے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری میری خوبی ہے کہ الحمدللہ غالباً میری 2 یا 3 بیویاں ہیں، اور اس نے اس کا تذکرہ کیا کہ میری یہ بھی خوبی ہے۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ میں الحمدللہ بہت عمدہ کھانا کھاتا ہوں اور میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ گویا پہلے کا تعلق بھی قوت سے ہے، دوسرے کا بھی اور تیسرے کا بھی۔ تو حضرت نے نہ کہا کہ اچھا ہاتھ پکڑو میرا۔ اب جب حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا تو آپ یقین جانیے گا، بیٹا اس کو بند کر دیجیے، اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور سارے مجمع کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا، جو میں آپ کو مضمون میں نے جو بدل دیا، تو میں نے کہا نوجوان بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت والا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اب یقین جانیے حضرت کی داڑھی سفید ہے اور آئی بروز بھی سفید ہیں۔ تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قوت کو بڑھاتے چلے گئے اور وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکتا تھا، وہ ہاتھ بالکل نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اب جناب اس منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی دوسرے لمحے میں اوئے اوئے ہو رہی ہے، کیونکہ مجمع کے اندر یہ بات پیش کی گئی۔ وہ تو آیا اور حضرت کو بھی چیلنج کرنے کے لیے آیا، ابھی افہام و تفہیم تو بڑی دور کی بات تھی، اس نے اپنا جو کمال بتلایا اپنی قوت کا، وہ بتا رہا تھا میں بڑی بیلنس سائنٹیفک ڈائٹ لیتا ہوں، اور دیکھیے میری 3 پتہ نہیں کہ 2 یا 3 وائفس ہیں، اور میں اب جناب وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکتا۔ حتیٰ کہ اس نے سر جھکا لیا اور سبمٹ کر دیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو دال کھاتا ہوں، میں تو دال کھاتا ہوں اور روٹی دال کھاتا ہوں۔ تو ان کا یہ آپ کی یہ چیز کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے ایک الفاظ فرمائے جس کو حضرت والا بھی بیان فرماتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھ دیا انہوں نے، خطبات فقیر میں۔ انہوں نے کہا میں نے نا
लोहे का लंगोट पहना हुआ है। बस मैंने लोहे का लंगोट पहना हुआ है, मैंने लोहे का लंगोट जो है ना वो पहना हुआ है। आपको बात समझ में नहीं आई होगी। इसका माना ये था कि मैंने अपने नाफ के नीचे लोहे का लंगोट पहना हुआ है। उस लोहे के लंगोट से जब आदमी लॉक कर देता ना अपने आप को, मैंने आज तक कभी कोई जिनसी गुनाह नहीं किया। मेरी कुव्वत का राज ये है कि मैंने आज तक कोई जिनसी गुनाह नहीं किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी मर्दाना हार्मोन्स को बनाती है। हर चीज़ के अंदर इतदाल होता है। तो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि भाई ये सादा डाइट जो है उसमें ये मक्खन और उसमें अंडे नहीं आते, गंदुम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर एक आदमी सिर्फ गंदुम लेता रहे और कोई और चीज़ ना ले तो उसको कोई कमज़ोरी नहीं होती। जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको राज बताऊं, तो वो मैं अर्ज़ करता हूं कि मैंने कहा कि गंदुम फील्ड है, भरी हुई है ग्लूकोज से, लेकिन इसमें चर्बी नहीं होती। और जिस्म को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट्स, ये भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी लाजमी इंसान के खाने के अज्जा हैं। इसके बगैर आदमी बीमार पड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि मैंने कहा कि सारा साल वो गंदुम खाता रहे और गंदुम में ये फैट्स वगैरह नहीं पाई जाती। अब सुनिए, जिस वक़्त जिस्म गंदुम को खाता है और हज़म करता है और कुछ देर के बाद देखता है कि मेरे अंदर, जिस्म कहता है मेरे अंदर फैट्स और मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और मेरे अंदर जो चर्बी के इकसाम हैं जिससे मुख्तलिफ अज्जा और हार्मोन्स बने वो नहीं आ रहे, तो आपको ताज्जुब होगा कि जिगर जो है ना, जिगर, लिवर, जिगर कहते हैं ना, वो ग्लूकोज लेना शुरू करता है, ग्लूकोज लेना शुरू करता है और ग्लूकोज लेकर वो फैट्स बनाना शुरू कर देता है। वो ग्लूकोज लेके फैट्स बनाना शुरू कर देता है। यानी गंदुम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए। यानी मैं इस वक्त साइंटिफिकली ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप अल्लाह की भी तो अज़मत देखिए ना, कि जिगर तो अल्लाह ने बनाया ना, और गंदुम भी अल्लाह ने बनाई है, और कहा कि देख तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो, तुम खाने पीने के लिए। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को गंदुम दे दें और बाकी अशिया फराहम ना करें और को तुम इसी तरह कमज़ोर और ज़ईफ़ रहो। कमज़ोर और ज़ईफ़ आदमी अपने तफक्कुरात से होता है, ग़ज़ा से नहीं होता। हाँ, जहाँ ऐसी बात है कहत पड़ जाए तो वो एक अल्लाह का हाल होता है, वो तो मामलात मुख्तलिफ हैं, उसके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो मैंने कहा कि मेरे शेख फरमाया करते थे कि जो आदमी गंदुम खा के हज़म कर लेता है उसको कोई बीमारी नहीं लगती। और दूसरा फरमाया कि जो आदमी गंदुम खा लेता है उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। और फरमाया कि जो जवान हैं वो गंदुम की रोटी खा लें तो उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब मैंने कहा था कि ये तो मेरे शेख के अल्फाज थे। अब आप देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हमारे लिए एक अथॉरिटी और उसमें फाइनलिटी ऑफ डिसीजन है वो क्या है। फरमाया कि इब्ने आदम की कमर को सीधा रखने के लिए, यानी एनर्जेटिक, इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ चंद लुकमे काफ़ी है, सिर्फ चंद लुकमे काफ़ी हैं। ये जो ऐसे मेरे जेहन में जाते चांद पर गए थे, इनको ना चंद कैप्सूल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स भर दी गई थी। यानी इनके अंदर रफेज नहीं था, क्योंकि रफेज से तो फिर वो फुजला आता है। इनको चंद कैप्सूल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स भर दी गई थी, वो वही खाते थे और बिल्कुल एनर्जेटिक रहते थे।
اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی کمر سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، اور اس کو سارے گیسٹرو اور ڈاکٹرز کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جتنی ہمیں حرارے چاہیے اس سے ہم 3 یا 4 گنا زیادہ، جب 4 گنا زیادہ لیتے ہیں تو اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور جب کچھ اس سے زیادہ لیتے ہیں تو سست ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کسی نہ کسی شکل پر ہمیں ایفیکٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے 2000 حرارے لیے ہیں، 2000 کیلریز انہوں نے لی ہیں، تو وہ 2500 کیلریز برن کر لیتے تھے۔ اگر انہوں نے 3000 کیلریز لی ہیں تو وہ 3500 کیلریز برن کر لیتے۔ ہم 4000 کیلریز لے لیتے ہیں اور اس کو ہم برن نہیں کر پاتے۔ تو ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت آدمی وہ روٹی کھاتا ہے تو اس روٹی کے ساتھ اس کو کوئی اور چیز میسر نہیں آتی تو وہ روٹی پھر زیادہ لے لیتا ہے، اور پیٹ سے ہی اپنا گندم سے ہی اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ جل شانہ اسی گندم کو ایک پروسیس کے ذریعے سے جو لیور میں چلتا ہے اس گندم کو فیٹس میں بدل دیتے ہیں، اور یوں اس کو فیٹس بھی میسر آ جاتی ہے گندم کے ذریعے سے، جو کہ فی الواقعہ گندم کا جوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے پروٹینز، جس کو لحمیات کہتے ہیں، کہ انسانی زندگی کے لیے پروٹینز ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پٹھے جو ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی، اب یہ تو بات آپ نے سن لی کہ بھی گندم کھانے سے وہ پروسیس بھی ایکٹیو ہو گیا جو فیٹس بناتا ہے، اور یوں چربی بھی میسر آ گئی۔ اب پروٹینز، آپ حیران ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کو میں اس کی شان کو بیان کرتا ہوں، میں سائنس کے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی شان کو بیان کرتا ہوں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ ہی سب سے خوبصورت تخلیق کرنے والے، اور احسن تخلیق میں وہی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آدمی روٹی کھاتا ہے اور اس میں گلوکوز آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو چربی بھی میسر آ جاتی ہے، اب پروٹینز کا کیا کرے؟ جب کچھ دیر وہ کھاتا رہتا ہے، اور جب جسم یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر پروٹین اور گلوکوز، میرے اندر پروٹین اور فیٹس تو آ گئی ہیں، اور پروٹینز کی ڈیفیشنسی یا پروٹینز لحمیات نہیں آئیں، تو جسم میں ایک اور پروسیس آن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان، اس پروسیس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس، گلوکوز سے پروٹین بنانا۔ جیسے آپ بجلی پانی سے بناتے ہیں تو کوئلے سے بھی بنا سکتے ہیں نا، اور آئل سے بھی بنا سکتے ہیں نا، آئل سے بھی بنا سکتے ہیں، کوئلے سے بھی بنا سکتے ہیں، آئل سے بھی بنا سکتے ہیں اور کوئلے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کی شان، اللہ رب العزت اسی گلوکوز سے پروٹینز بھی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ اور نہیں کھایا، اور آپ نے صرف پروسیس آف گلوکونیوجینیسس سے جو گلوکوز ایز اے سبسٹریٹ، ایز اے را مٹیریل، اس کو استعمال کیا جسم نے، اور پروٹینز بنا دی، اور لیور نے فیٹس بنا دی، اور گلوکوز اٹ سیلف ہے، اور پانی تو موجود ہے۔ 3 چیزیں جو انسانی صحت کے لیے ڈائٹ میں ضروری ہیں، جس میں ایک کاربوہائیڈریٹس ہیں، وہ تو سٹارچ، وہ تو گلوکوز کی شکل میں گندم میں آ گئے، اور دوسری جو فیٹس تھیں وہ بھی پرووائڈ ہو گئیں، اور تیسری جو لحمیات پروٹینز تھی وہ بھی آ گئیں۔ سبحان اللہ ہی۔ اب میں نے اتنی کوشش کی ہے تو آپ کم از کم 7 دفعہ پڑھیں، تاکہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم۔ بھائی وقار، میں تذکرہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایسے علماء ہیں کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں دی جا سکتی، تو میں الحمدللہ اپنے مضمون پہ واپس آ گیا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک جامعہ کے ایک استاد کا تعارف کراتا ہوں جس کی عمر 40 سال ہے اور اس کی تنخواہ 7,000 ہے۔ تو جب اسے یہ پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں پر 11 سال ہو گئے ہیں، نہ تم کو اسٹرائک کرتے ہو، نہ تم سڑکوں پہ آتے ہو، اور کیا اس کو پروب کیا گیا کہ کچھ تو بتائے، کچھ اندر کوئی گلے شکوے تو کرے، کچھ تو نکالے۔ اس نے کہا اتنی میں کامیاب اور خوشی کی زندگی کرتا ہوں کہ بیان نہیں سکتا، میں تو اس دنیا میں جنت کی کر رہا ہوں۔ گھر میں صرف 2 مرلے کا، گھر میں 2 جو انہوں نے جامعہ نے 2 کمرے دیے ہوئے تھے، وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کس کوالٹی کے ہوں گے۔ تو میں نے ان سے جب یہ بات پوچھی، یہ گندم کی جو میں نے کلام شروع کیا، وہ اس سے کہنے لگے گندم تو آ جاتی ہے نا، آپ 1,000 کی گندم لے آئیں تو 4 بندے ہیں تو اور کتنی گندم کھانی ہے؟ تو وہ گندم میں لے آتا ہوں اور گندم کی روٹی لے لیتا ہوں، اور بہت مزہ ہوتا ہے تو کالے چنے لے آتا ہوں۔ سارا مہینہ میں گندم اور کالے چنے کا استعمال کرتا ہوں، اور اتنے قوی اور چہرہ اتنا لال۔ اب جو آدمی کالے چنے سے پروٹینز لے لے اور گندم سے گلوکوز لے لے، اور فیٹس تو اس کو ویسے ہی مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ باڈی بنا دیتی ہے، تو وہ آدمی اتنا خوش تھا، اور اس نے کہا یقین جانیے گا کہ میری تنخواہ تقریباً 10 سال سے یہی 7,000 ہے، اور اسی میں گزارا کرتا ہوں اور اپنے سارے کام کاج کر لیتا ہوں، اور ایک مجھے سعادت مل گئی ہے، وہ یہ کہ پچھلے 7 سال سے نا اللہ رب العزت مجھے حج پہ لے جاتے، اور 7 سال سے متبادر حج کر رہا ہوں۔ یہ ہیں وہ پاکستان کے علماء کہ جن میں نہ حب دنیا ہے اور اہل حق میں سے ہیں، اور دیکھیے 7,000 میں گزارا کرتے ہیں۔ بچے دیکھو تو بچے بھی قوی اور خوش مزاج، اور خود بھی خوش مزاج، تو نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی فاقہ ہے، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ کوئی علامہ اور کوئی بہت بڑے ان کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں القاب چسپا نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں دین زندہ ہے۔ تو میں اپنے اصل مطلب پر آؤں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ ٹیلنٹ کہ جو دنیا میں موجود نہیں، وہ اس وقت یہاں موجود ہے۔ اس وقت جو ملکی حالات اور عالمی حالات اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو مسلمانوں کے احوال ہیں، وہ آپ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے لیے ایک درد مند دل چاہیے۔ برما کے حالات کو آپ دیکھ چکے ہیں، میں بیان نہیں کروں گا، آپ خود جانتے ہیں۔ شام کی بستیاں جس طریقے سے گرائی گئی ہیں، پوری کی پوری کارپیٹ بمباری کے ساتھ تباہ کر دی گئی ہیں۔ اب ریفیوجیز تقریباً 40,000 ریفیوجیز جو ہیں اس وقت، معذرت سے 40 لاکھ ریفیوجیز ترکی کے اندر تشریف آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو وہ اپنے بچوں سے اور اپنے والدین کی طرح اور اپنے بہن بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی واقعی مواخات کا وہ ایثار کا سسٹم جو صحابہ کے زمانے میں قائم ہوا تھا، قابل رشک انداز سے انہوں نے قائم کیا۔ یتیم خانے انہوں نے جو بنائے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ ان کے یتیم خانے دیکھیں تو مفتی لبابہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ اچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا، ایک کوشچن رائز ہوتا ہے اس میں 2 بن سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ، کیونکہ اس میں سے بعض تو صحابہ کی اولاد ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اولیاء کی اولاد ہیں اور بعض اہل بیت ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انہی میں سے ہم نے محمد بن قاسم اور انہی میں سے ہم نے صلاح الدین ایوبی جو ہے نا، تو وہ اس سارے طریقے سے گزر گئے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنے مطلب میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر میں وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک شخص بستر کے، یعنی یوں سمجھے گا کہ میں ایک سین کریٹ کر رہا ہوں،
تو آپ سمجھیے گا مفہوم بیان، ایک شخص بستر پہ علیل ہے اور ملک الموت آتا ہے اور اس کی جان روح قبض کر لیتا ہے، اور لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ملک الموت وہاں پر کھڑے ہو کے اسی مکان میں دیکھ رہا ہے، اس مکان کے بالفرض حدیث میں تو نہیں آتا لیکن آتا ہے کہ سارے فیملی ممبرز، مثلا 5 فیملی ممبرز ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ بھی آؤں گا، پھر میں 6 بار آؤں گا، حتیٰ کہ میں اس گھر کے سارے فیملی ممبرز کو، افراد کو لے کے چلا جاؤں گا۔ مطلب اس کا ایک میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اس کو رو رہے ہو نا، تم اس کو رو رہے ہو نا، تم اے رونے والے، میں تمہارے لیے بھی آؤں گا، پھر تمہیں لوگ روئیں گے تو میں ان کے لیے بھی آؤں گا، حتیٰ کہ میں سارے گھر کو۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ہی سادہ سی باتیں کرتا ہوں لیکن مقصد فکر آخرت ہے۔ بالکل ہمارے سامنے قمر صاحب رہتے تھے، تو میں نے دیکھا یہ 2 بوڑھے، اور میں ان کے پاس کچھ جایا کرتا تھا، خدمت کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکے، ہمسایہ تھے، پہلے ان کی اہلیہ گئیں اور اس کے بعد پھر خود چلے گئے، گھر کسی اور کے پاس چلا گیا۔ ادھر میں سامنے جایا کرتا تھا، تو سامنے ایک، جب آپ یہاں سے لیفٹ ٹرن لے کے سیدھا جاتے ہیں، کوٹھی ہے، تو وہاں مسز پاشا رہا کرتی تھیں۔ مسز پاشا جو تھیں وہ ہوم اکنامکس کی ایک بڑی سینئر پروفیسر تھیں، اور میرے پاس بھی آیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس بیوی نے کہا، بہو نے کہا یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو، بس پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کیوں اپنی میریج خراب کرتے ہو؟ بیٹا اپنی بیوی کو لے کے اسلام آباد چلا گیا، آرکیٹیکٹ تھا۔ اب وہ میرے پاس آتی تھی، خاوند نے ان کو طلاق دے رکھی تھی، اور میرے پاس ایک دفعہ آئیں تو انہوں نے مجھے اپنا ایک شاعری پریزنٹ کی جس میں تنہائیوں کا تذکرہ تھا، اور میں نے جب اس کو پڑھا تو میں بہت پریشان ہوا، میں نے ان کو ذکر دیا، وحشتیں اور تنہائیوں کا تذکرہ تھا۔ گھر اتنا بڑا، اتنا خوبصورت کہ بڑے گھروں میں سے 2 کنال کا گھر۔ بہرحال پھر ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ان کو کینسر ہوا، میرے پاس وہ آتی رہی، میں ان کو ذکر بھی بتلاتا تھا، وہ چلی گئیں، گھر وہ بھی خالی ہو گیا۔ مسجد کے سامنے وہ ایک گھر تھا جس میں ہمارے بھائی وقار کے دوست تھے، وہ مجھے، میں ادھر کام کر رہا تھا تو مجھے بھائی صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اینٹ بنیاد جو ہے نا تم نے رکھنی ہے، کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آتے ہیں مسجد میں، ان سے میں نے بنیاد، میں گیا، میں نے ان کی گھر کی بنیاد رکھی۔ وہ بنیاد رکھنے کا وقت بھی مجھے یاد ہے۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ صاحب وقت کے اوپر نہ باہر نکلتے تھے، کہ تقریباً 9:30 کے قریب انہوں نے جانا ہوتا تھا تو میں 9:30 سے پہلے اپنی لینڈ کروزر آن کر دیتا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لیٹ ہو رہا ہوں اور صاحب آئے نہیں ہیں۔ باورچی کہتا ہے کہ میں نے 20 منٹ ہو گیا، کھانا رکھ دیا ہوا ہے اور صاحب کھانا کھا نہیں رہے، اور جب جا کے دیکھتے ہیں تو صاحب 20-30 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ کو، وہ گھر بھی خالی ہو گیا۔ میں نے اس سارے یہ جو مسجد کے سرکل کو میں نے دیکھا، ایک کرنل ککو یہاں ہوا کرتے تھے، اور وہ یہ ان کی وائف ویل چیئر پہ ان کو سیر کرایا کرتی تھی، وہ خود بھی تھوڑے سے اپاہج ہو گئے تھے، وہ کرنل ککو بھی چلے گئے اور وہ ان کی وائف بھی چلی گئیں، اور یوں یہ سارے گھر خالی ہوتے چلے گئے۔ آپ یقین جانیے مسجد کے ساتھ ڈاکٹر سمر تھے، جن کا واقعہ میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایجوکیشنسٹ کو، جبکہ ان کی ساس آئیں تو انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی، تو ایک ایجوکیشنسٹ نے دیکھا کہ ساس کی اس طرح خدمت کرتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں۔ مجھے خبر ملی کرنل سمر بیلجیم سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جب یہاں آئے تو ان کو ہارٹ اٹیک، وہ 40 سال کارڈیالوجسٹ تھے، وہ گھر بھی خالی ہو گیا۔ آپ متعجب ہوں گے کہ مسجد کے اس سارے حصوں میں نا اکثر گھر خالی ہو گئے۔ ہمارے ادھر ایک کرنل صاحب رہتے تھے، وہ بھی گھر خالی ہو گیا۔ اس سے آگے جائیں تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میسیج آیا کہ آپ بھاگ کے آئیں، یہ تقریباً 15 سال پرانی بات ہے۔
تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر سمجھا، میں پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی نہیں دیکھا، تو بالکل ادھر یاشی اسٹریٹ جا کے رائٹ کی طرف مڑے تو ایک جسٹس کا گھر ہے، اس کے ساتھ گھر تھا، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں 80 سال کی بے ہوش ہوئی ہے. میں نے سمجھ لیا ان کو ڈائبٹیز ہے. اچھا میں کہا ان کا شوگر ہے، میں نے کہا چینی دان لاؤ. میں نے چینی دان ان کے پورے منہ میں ڈال دیا تو وہ ہوش میں آ گئی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، ان کی 80 سال عمر تھی. میں نے دیکھا کہ 4 نوکر تھے. میں نے کہا بیٹے، انہوں نے کہا جی کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اور بوڑھی ماں 80 سال کی یہاں پر بے ہوش پڑی تھی. 3 دن کے بعد میں نے دیکھا تو نوک ہوا تو ایک بزرگ آئے بلا مبالغہ، وہ 90 سے اوپر تھے. انہوں نے کہا میں انہی کا ہی ہسبینڈ ہوں جن کو اپنی چینی کھلائی تھی، ریوائیو کیا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں. 2 سال بعد میں نے دیکھا تو وہ گھر خالی ہو چکا ہوا تھا، وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. سارے گھر جو ہے نا یہ خالی ہو چکے ہوئے تھے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو رو رہے ہو نا، میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا اور پھر میں آ کے دوسرے فیملی ممبرز کو لے جاؤں گا. تو باریاں لگی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، اس وقت عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. وہ اشارہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے جو کنگڈمز ہیں اور ان کا حال آپ کے سامنے ہے. عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، سیریا آپ کے سامنے ہے، اور اب آپ کی طرف لوگ متوجہ ہیں. اس کے لیے میں آپ کو صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یقین جانیے گا کہ اللہ کی مدد جب ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی. میں نے آپ کو اتنے حوصلے دیے کہ ایسے حفاظ ہیں، ایسے علماء ہیں، ایسے تو اللہ کی مدد امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن میں آپ کو 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں بس، وہی میرا لیکچر ہے، باقی تو میں نے دائیں بائیں کی باتیں کی ہیں. واللہ یہ بات حتمی طور پر ہے اور یہ بات قسمیہ طور پر ہے کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا. قسمیہ طور اگر ہم استغفار کریں، اور میں قسم کیوں کھا سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ میں قسم کھاؤں اللہ کے معاملات میں. وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے. قرآن نے 2 اصول بیان کیے کہ اے نبی کہ جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئیں گا. اچھا پہلی چیز تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں موجود ہیں، لیکن اس کی بھی میں ایک توجیہ کرتا ہوں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں تو کبھی عذاب نہیں آئے گا. اچھا اگر اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن مجید کی جو تفسیر میں اس آیت کریمہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فزیکل پریزنس ہے کہ جب آپ جسمانی طور پر اے نبی اس میں موجود ہوں گے تو ان پر عذاب نہیں، آپ پر عذاب نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ کتنی بھی قباحتیں اور غلطیاں ہو جائیں، جو آپ کی برکات ہیں اس کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا. تو بعض مکان اور چھتیں اتنی محفوظ ہوتی ہیں کہ زلزلے بھی آتے ہیں لیکن ان کے اندر ان کو ٹیکنیکلی اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ہر دھچکے کو برداشت کر لیتا ہے. بہرحال یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صحابہ میں موجود ہے تو عذاب کیسے آئے گا؟ وہ تو جس وقت یعنی بعض
ہندوؤں نے اور بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض سکھوں نے اور ہندوؤں نے کہا کہ وہ تو اب زمین میں چلے گئے ہیں، اس لیے عذاب قبر ہی نہیں ہوگا. یعنی دیکھیے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو زمین میں چلے گئے ہیں اور زمین میں جانے کی وجہ سے زمین کے اندر اتنی برکات ہو گئی ہیں کہ زمین میں بھی عذاب نہیں آئے گا. بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا، بعض بادشاہوں کو یہ بتایا کہ آپ نا یہ شراب جو آپ کی عیاشیاں کرتے رہیں، آپ پہ عذاب نہیں آئے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں ہیں اور ان کی قبر مبارک ہے، وہ زمین کے سرفس سے نیچے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے پوری زمین روشن ہو گئی ہے. اس زمین کی رحمت اتنی ہے کہ آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ جو جنت البقیع میں جس کو جگہ میسر آ گئی ہم جیسوں کو، تو پھر ہم جیسوں کے گناہ گاروں کو ان کی مبارک صحبت کی وجہ سے ہم گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کو جنت البقیع جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو اس کی اصل جو قرآنی آیت، مجھے اس وقت چونکہ میں حافظ نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہاں سب لوگ جانتے ہیں، اس کی اصل آیت کا مفہوم فزیکل پریزنس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک فزیکلی اپنے جسم اطہر کے ساتھ آپ کے اندر موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. لیکن میں اس سے ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ دیکھیں اس آیت کا اطلاق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک تمہارے اندر فاتبعونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور سنت ہوگی تو انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا. اس بات میں بھی کوئی شک. اب دوسری بات پہ آ جائیے. دوسری بات ایسی ہے کہ مجھے پتھر پہ لکیر ہے کہ دیکھیے، یعنی ان لوگوں کے لیے فیصلہ ہو گیا ہوا تھا، قوم یونس کے لیے، کہ ان پر عذاب آئے گا. انہوں نے اپنے سارے افراد جو ہے نا ایک بہت بڑے پلاٹ میں، جگہ میں، اسٹیڈیم میں جمع کر لیے اور اپنے جانور بھی وہاں جانور بھی لے گئے اور اللہ رب العزت سے استغفار کیا. استغفار کرنے سے عذاب ٹل گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس، اور دوسری یہ بات کہ جس وقت تک اے نبی یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، یہ استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کی برکت سے، استغفار کی عند اللہ قبولیت سے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب استغفار کرتے رہیں گے تو استغفار کس سے کریں گے؟ اس کا مطلب نہیں کہ سارے ولی اللہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے گناہ گار ہیں، گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ یوں سمجھیے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے نا. اچھا، اب گناہ تو ہم کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. گناہ ہم کرتے ہیں، استغفار نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، انہ کان غفارا. تو تمہارا رب جو ہے نا وہ تمہیں معاف کر دے گا. ایک تو یہ بات بتانی ہے کہ اس وقت یقین جانیے گا آپ کا ہتھیار جو ہے نا وہ استغفار ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب ٹل جائے اور جو بھی دشمن ہمیں کسی طریقے سے کوئی سرجیکل سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں، خدا ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنائے، اس کے لیے استغفار ہے. یہ پکی بات ہے. دیکھیں ہم جو لوگ ہیں نا، ہمارے ذمے استغفار ہے. لیکن جس آدمی کی، اب ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ سڑک پہ ایک آدمی زخمی پڑا ہے تو اس کو آپریشن تو نہیں کر سکتا، اس کے ذمہ ہے کہ اس کو اسپتال لے جائے. اور آگے جو کام ہے نا وہ سرجری کا، وہ سرجن کا ہے. ہمارا کام سرجری کا نہیں ہے، ہمارا کام اس کو، مریض کو ہسپتال لے جانے کا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر استغفار کریں. مجھے اتنا یقین ہے، مجھے اتنا یقین ہے، مجھے اتنا یقین ہے اپنے رب پر کہ جتنا سورج صبح نکلے گا فجر کے بعد، تو مجھے اس کا یقین ہے اگر آپ استغفار کریں. اور جہاں پر استغفار سے یہ جو مراد ہے نا وہ اجتماعی استغفار ہے. اجتماعی استغفار کی دو شکلیں ہیں. ایک تو ہے کہ اجتماعی طور پہ استغفار کیا جائے، اور ایک ہے انفرادی طور پہ اتنا استغفار ہو جائے کہ وہ اجتماعی استغفار کو پہنچ جائے. تو ہر بندہ استغفار کرے، اور وہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور کر دیں گے. میں نے مجھے سوشل میڈیا میں وہ ایسے لوگ بھیج دیتے ہیں میری ویسے ذہنی حالت، یعنی نزاکت کی اور
درد مندی کی ایسی ہے کہ میں فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. میں کہتا بھی ہوں کہ مجھے ایسے مناظر نہ بھیجیں جس میں وائلنس ہو، اور جس میں بس میں نے میں نے دیکھا کہ کچھ بستیاں شام کی بالکل اس طرح تباہ کی گئی ہیں کہ جس کو ہم زبانیں یعنی ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں کارپیٹ بامبنگ. کہ کارپیٹ بامبنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی ڈسٹنس سے نہیں کرنا، اگر اس طرف اگر 100 گھر ہیں تو 100 گھروں کے اوپر وہ بامبنگ، پوری کی پوری بستیاں جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہیں، اور ساتھ بڑے بڑے پلازے ختم ہوئے ہیں، دکانیں ختم ہوئی ہیں. بہرحال کوئی نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ لوگ جنت کے، ان کی روحیں جنت میں ہیں اور یہ دنیا کی مشقت سے بچ گئے ہیں. آپ ان پہ زیادہ ترس نہ کھائیں، ترس آپ اپنی ذات پہ کھائیں، کیونکہ وہ جنت میں چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، ان پہ ترس نہ کھائیں. اچھا، میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہا تو میں نے اس پکچر کو ڈیلیٹ نہ کیا. میں نے ڈیلیٹ کیوں نہ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اسے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیا. میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو میں نے کہا میں اس کو ابھی ڈیلیٹ نہیں کرتا کہ میرا گھر کھڑا ہے اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں. میں نے دوبارہ اس کو آن کیا اور دیکھا اور اپنے گھر کو دیکھا، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھنا، ہمارے گھروں کی حفاظت کرنا. تو دیکھیے، یہ آج تک میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن کسر نفسی کو چھوڑتے ہوئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ مبلغ اور یہ واعظ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جو حالات ہیں، جو گھنٹی بج رہی ہے اس کو ریکگنائز کریں، اس کو پہچانیں اور استغفار کریں. جو شخص استغفار کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ استغفار ایک شرط ہے. دیکھیں، زمین کے اوپر نماز نہیں پڑھی جا رہی، آپ کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ آپ کے شہر لاہور میں 95 لاکھ لوگ نماز نہیں پڑھتے. آپ کے شہر لاہور کی آبادی اگر 1 کروڑ 25 لاکھ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ 95 سے زیادہ لوگ جو ہیں، لاکھ لوگ نماز نہیں پڑھتے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جس وقت 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور حی علی الصلاح الفلاح ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے یہ کہا مسجد میں کہ میرا کام ہوتے ابھی میں آ رہا تھا، عشاء کی نماز رہ جاتا ہے اور ہوتا نہیں ہے. اور یقین جانیے گا کہ حال یہ ہے کہ ظلم کے طوفان کھڑے کر رکھے ہیں، یعنی گھر میں اور اخلاقیات میں اور چیزوں میں. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس واعظ اور اس مبلغ کی بات کا اثر لیں اور اس کو کچھ اہمیت دے دیں. گھروں میں استغفار شروع کریں، اور یہ استغفار جب تک ایک حد سے اوپر نہیں پہنچے گا یہ مؤثر نہیں ہوگا، یا انفرادی طور پہ استغفار کام نہیں آئے گا. اور میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں جو سیگا ہے نا وہ یہی ہے. اس وقت کا جو سیگا ہے نا وہ فقط یہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ ہم پڑھ کے تو میں دوسری بات بیان کرتا ہوں. تو عرض کروں کہ آپ 7 دفعہ پڑھیں پوری یعنی جو ہم نے زندگی گزاری ہے. بیٹا استغفار کرنے کے لیے آپ نے کوئی رندہ اور وہ کیا کہتے ہیں کارپینٹر کا وہ نہیں چلانا ہوتا. آپ نے سچے دل سے یہ کہنا ہے کہ اللہ جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے کبیرہ میں ان کو چھوڑتا ہوں. وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کبیرہ اور باطنی گناہ ان سب پر میں استغفار کرتا ہوں. تو یہ ایک پڑھیے، اجتماعی طور پہ ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پہلی بات تھی کہ استغفار ہر تنگی کے اندر راستے کو کھول دیتا ہے، یہ ایگزٹ ہے، گرین چینل ہے کہ جب مصائب اور مشقتوں کی بند گلی نظر آئے اور کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہ آئے تو ایسے میں ایگزٹ جو ہے نا وہ استغفار ہے۔ تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور حضرت دوسری چیز جو ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دو اشیاء ہیں، جیسے آپ دو نمازیں پڑھ لیں اور تین چھوڑ دیں تو آپ نمازی نہیں کہلاتے، وہ صرف ایک ہی بات ہے اور وہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، میں حجرے کی دیوار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک واز کو سننے کے لیے قریب آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آنے کے بعد یہ مبارک الفاظ کے لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آئے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو، اور تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور یہ الفاظ کہہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ منبر سے نکل گئے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جیسے آرام سے بیٹھے ہیں، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے لوگوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو، مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ وقت ابھی نہیں آیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ میں نے پتہ کیوں کہہ دیا، میں اللہ تعالیٰ کے معاملات کو تو نہیں جانتا، پر میں اللہ کے ساتھ حسن ظن تو رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے اس سے ظن رکھتے اللہ سے کہا اللہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی بچے لاکھوں کروڑوں بچے ناظرہ پڑھنے ہیں، اور ابھی بہت سارے بچے نوجوان ماشاءاللہ موسیقی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا راستہ پکڑ چکے ہیں اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک اسلامک ویو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق الہی کے عاشق، اللہ کے بڑے عاشق، رسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، بس بیٹا ڈر لگتا ہے۔ تو دو چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ میسیج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ میسیج آگے پھیلا دیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ استغفار کا ہے، وہ آپ کی ذات کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر آدمی یہاں سے ایک دو کارڈ لے جائے استغفار کے اور آگے دے۔ آپ جب کسی کو زمانی سناتے ہیں نا تو میرے جب بھی مہینے بعد سنانا تو وہ غلط پڑھ رہا تھا، تو آپ یہ استغفار جو ہے نا یہ لوگوں کو بتائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اپنی فوج کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت اور قوت عطا فرمائے۔ کوئی ایسا عمل جس سے فوج کی عزت میں کمی آئے وہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فوج مسلمانوں کی فوج ہے اور اس میں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، یہ صالحین کی اور یہ امہ کی فوج ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میں یقین جانیے گا کہ فوج کے بڑے بڑے جنرلز کے لیے اور چیف آف سٹاف کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں۔ مجھے جب بیت اللہ شریف میسر آتا ہے تو وہاں پر میں یقین جانے پہلے کیانی تھے تو میں ان کے لیے دعا کرتا رہا، پھر اس کے بعد رحیل شریف تھے تو ان کے لیے میں اتنی دعا کرتا تھا، اب میں جنرل باجوہ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سے پاکستان کی خدمت اور دین اسلام کی خدمت کا کام لے لے اور ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کو اور پاکستان کو اللہ رب العزت قائم رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ. جزا اللہ عنا محمد ماہو. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ،
illallah, 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 illallah. تم اپنے دامن میں آج آقا اپنے سارے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تم اپنے دامن، تم اپنے دامن میں آج آقا اپنے سارے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا اپنے سارے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیغام لے لو، میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے، میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست روے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے، ول ای جگ او جگ قبر حشر کسی روشنائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے، ول ای جگ او جگ قبر حشر کسی روشنائی دی لوڑ نہیں، کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ کہتے ہیں انتظار کو، متراں کہتے ہیں دوست کو، آج مجھے اپنے دوست کی بڑی انتظار ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں اج نینا نے لائیاں کیوں اس صورت نو میں کی آکھاں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں مخمور رکھیاں
دو مد بھریاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اج سکھ متران دی ودیری اے کیوں دلڑی اداس گنیری اے کوئی تجھ سے بڑھ کر نہیں ہنسی تیری بات بات ہے دل نشیں کوئی تجھ سے بڑھ کر نہیں ہنسی اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 آجا میرے دل میں سما جا اب تو اللہ آجا اللہ 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 پیارے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 دعا مانگے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت یہ جو گندا پانی ہوتا ہے گٹر کا پانی یہ گٹر کا ہی پانی ہوتا ہے اور پلید پانی ہوتا ہے
لیکن اللہ رب العزت جب کوئی شہر میں آگ لگ جائے تو یہ گٹر کا پانی، پلید پانی بھی آگ بجھانے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وجہ سے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، پانی تو پلید ہو چکا ہوتا ہے پر اس میں پانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مثال بھی گٹر کے پانی کی طرح ہے، اور اللہ اس میں پانی ضرور ہے، یعنی ایمان ضرور ہے۔ اللہ ہمارا ایمان بھی گٹر کے ساتھ گندگی اور غلاظتوں نجاستوں سے مل کے پلید ہو گیا ہے، پر اللہ رب العزت کفر کی آگ بجھانے کے لیے پانی بھی بہت کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے کریم آقا، ہم سچے دل سے پچھلی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبۃ النصوح، کہ اس نیت سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت گزشتہ زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، کامل مغفرت فرما دیجیے، کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے کہ جس کو آپ نے معاف نہ کر دیا ہو۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں سے، ان احباب سے دین کا کام لے لیجیے، ان کو اللہ خود بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے اہم ترین امر بالمعروف یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے کہ وہ اللہ کی بندگی ادا کر لائیں، اللہ کی اطاعت تابعداری کریں اور سجدہ کریں۔ اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہمارے سجدے بھی ناقص ہیں اور وہ بھی تیری توفیق کے تابع ہیں، تیری توفیق کے بغیر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ زمین پہ سجدوں کی تعداد بڑھا دیجئے، اپنے بندوں کو سجدے کی توفیق دے دیجئے، بندوں کے قلوب کی شکاوت کو دور فرما دیجئے۔ اللہ زمین پر اپنی فرما برداری اور اطاعت اور بجا آوری کو اللہ رب العزت بڑھا دیجئے، اپنی اطاعت سکھلا دیجئے، زمین پر فحاشی اور ریانی کے گناہ مٹا دیجئے، زنا شراب سود کے گناہ مٹا دیجئے۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کے قلوب کے اندر اللہ نور ایمان داخل فرما دیجئے۔ اللہ اس عاجز کی، اس فقیر کی مجلس کے ایک ایک شخص کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت حمزہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور عباس کو بھی قبول فرما لیجئے، والد صاحب کو بھی قبول فرما لیجئے، بھائی وقار کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس مجلس کے ہر شریک کو، ہر شریک کو اللہ رب العزت اللہ رب العزت آپ کو معاف کرنا۔ اللہ آپ کو کریم آقا اچھا نہیں لگتا کہ جو آئیں اور تیرا ذکر کریں پھر استغفار کریں، تجھے نہیں زیب دیتا اللہ، تیری شان سے بعید ہے کہ تو ان کو معاف نہ کریں۔ اللہ رب العزت تیرے اندر تو کوئی قدورت نہیں، سبحان اللہ، ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر قدورت سے تو پاک ہے۔ اللہ رب العزت تو منصف، تیرے جیسا انصاف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، پر تو نے کبھی انصاف کا دامن نہیں پکڑا۔ تو نے انصاف کا دامن پکڑا ہوتا تو آج شہر لاہور پہ کون چل سکتا ہوتا زمین پر۔ تو نے ہمیشہ رحم کا معاملہ کیا، تو نے ہمیشہ فضل کا معاملہ کیا، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ نرمی اور محبت اور ودود کا معاملہ کیا۔ تیری غفاریت کی کوئی انتہا ہے کہ ہماری جانب سے اللہ سجدے نہیں جاتے، ہماری جانب سے ہماری گردنیں اکڑی رہتی ہیں، تیری جانب سے رزق بند نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بے شک تو نے ہمارے ساتھ اگر انصاف کا معاملہ کیا ہوتا تو ہم زمین پر چل بھی نہ سکتے، ہماری کمریں ٹوٹ جاتی۔ اے اللہ رب العزت یہ تیرا فضل اور کرم ہے، پھر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا۔ اللہ یہ گٹر کا پانی، اللہ یہ گندا غلیظ پانی، اللہ اس پر کو پاک کر دیجئے۔ اللہ اس کے اندر ایمان تو ہے، یہ دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ یہ گٹر کا پانی بھی اللہ رب العزت ایمان کی وجہ سے دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا۔ یہ آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت اس پانی کو صاف کر دیجئے، اس کے نجاستوں کو دور کر دیجئے، اس کی غلاظتوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت
آپ نے میری اس مجلس میں اللہ جس کی توفیق آپ نے دی ہے، کسی ایک بچے کو بھی، کسی ایک گناہگار کو بھی اللہ رب العزت آپ کو حیا آتی ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو آپ اس کو راندہ درگاہ کر دیں۔ اللہ یہ تو دنیا دار لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، اور بعض سخی لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس گناہگار بھی آ جائیں اور ان کے پاس چور و چکی آ جائیں، وہ ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر کی ایسے وڈیرے ہیں کہ جن کے پاس کتنے بھی بدماش آ جائیں اور گناہگار آ جائیں ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اے کریم آقا، تیرا تو خلق سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اللہ رب العزت تو نے اپنے حبیب کو خلق عظیم دیا ہے اور یہ تیرے سے تو لیا ہے۔ اے کریم آقا، تو اپنے فضل و کرم سے آج کی اس مجلس کے تمام گناہگاروں کو معاف فرما دے، اس عاجز کو ان لوگوں کے صدقے میں جنت البقیع نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری فوج پر اللہ رب العزت رحمت اور برکت نازل فرما، ہماری فوج کے حوصلوں کو قوی فرما، ان کے سینوں میں ایمان اور جہاد کا نور داخل فرما، ان کو اللہ اپنی حفاظت میں عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت شہروں کے امن کو قائم رکھیے، اللہ رب العزت ہمارے مکانوں کو قائم رکھیے، اللہ رب العزت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما۔ آج اس مجلس میں ہمارے قلوب کو بدل دیجئے، آج اس مجلس کو ہمارے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، اس مجلس کے شرکاء میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما دیجئے، پر کر دیجئے۔ جو خواتین سن رہی ہیں اور جو مرد اور بچے موجود ہیں، ان سب کا خاتمہ اللہ رب العزت آج اس مجلس کی برکت سے ان تمام کا خاتمہ اپنے فضل اور کرم اور رحمت سے اللہ ایمان پر فرمائیے۔ جب بھی یہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام کے قلوب میں نور ہدایت داخل فرماتے ہوئے ان کو دعوت کا کام کرنے کی، اپنی طرف بلانے کی سعادت عطا فرما دیجئے، ذکر کے نور سے قلوب کو منور فرما دیجئے۔ آج کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھنے دیجئے، آج جھولیوں کو بھر دیجئے، آج سینوں کو اللہ علم قرآن سے، نور ذکر سے، اللہ ہدایت کے نور سے سینوں کو منور کر دیجئے۔ آپ ہدایت کے راستوں کو کھول دیجئے، دلوں کی گرہ کو کھول دیجئے، دلوں کے اندر شکاوتیں ان کو دور فرما دیجئے، دلوں کے اندر اللہ رب العزت نرمی کو داخل فرما، دلوں کے اندر حلاوت کو داخل فرما، سوز و عشق کو دلوں میں پیدا فرما، اپنا عشق الہی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت گندے خیالات سے دل و دماغ کی حفاظت فرما دیجئے، خیالات کی پاکیزگی نصیب فرما دیجئے، تنہائی کے گناہوں سے بچا دیجئے، نیٹ کے گناہوں سے بچا دیجئے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ فرما دیجئے۔ ان نوجوانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، جن کی بالوں میں سفید بال آگے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما کر اللہ ان کو آخرت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نوجوان ہیں ان کو اپنی جوانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کالے بالوں کو اللہ جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما کہ اللہ رب العزت و مستجاب الدعوات بن جائیں۔ ہماری اس مجلس پر رحمت فرما، ہماری اس مجلس پر برکت فرما، اس کے شرکاء کی مغفرت فرما، اس کے شرکاء کے قلوب کے اندر نور قرآن، نور ایمان داخل فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت کی روشن راہوں پر چلا، بالخصوص میرے خاندان کے تمام بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، اللہ رب العزت ان کے قلوب میں قرآن کا نور داخل فرما، ان کی زندگی میں عافیت نصیب فرما، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، ان کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان کو دنیا کی بھی آسودگی اور دنیا کی بھی برکات نصیب فرما، دنیا کی بھی نعمت سے نواز دیجیے، مشکلات دنیا سے، حوادث دنیا سے اللہ بچا لیجیے، سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما دیجیے، سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت اللہ ذلت سے بچا دیجیے، قلت سے بچا دیجیے، فقر سے بچا دیجیے، فاقے سے بچا دیجیے، اللہ عسرت سے بچا دیجیے، اللہ بیماریوں سے، سیء الاسقام سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے ساتھی اعظم نذیر کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ فرما، اللہ ان کے سینے کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان پر برکات کا نزول فرما۔ اللہ رب العزت دنیا میں جو لغزشیں ان سے ہوئیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما،
اللہ جو میرے ان کے اوپر حقوق تھے میں ادا نہیں کر سکا اس پہ میری مغفرت فرما اور مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العزت عاجز ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجئے، ان کی قبر میں کھڑکیاں جنت کی کھول دیجئے، اللہ رب العزت ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، عذاب قبر سے بچا دیجئے اور اللہ اپنی جنت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اعظم نذیر کی مغفرت فرما، اعظم نذیر کو معاف فرما، اعظم نذیر پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، ان کی لہت پر برکتوں کا نزول فرما، ہماری اس پوری مجلس ذکر کا اجر اعظم نذیر کو عطا فرما دیجئے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کر لیں، ہمارے نیک ساتھی تھے کل رخصت ہو گئے، اللہ تعالی ہم سب ساتھی جتنا ذکر ہوا اور جتنے اعمال صالح اس مجلس میں ہوئے اس کا اجر اعظم نذیر کی اللہ تعالی روح کو نصیب فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، درجات بلند فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہن پر بھی رحمت نازل فرما دیجئے، وہ بھی دین کے لیے ہر وقت مشتاق ہیں، ان کی بھی اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل اور ان کی کفالت عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ہر شریک کو، ہر شرکاء میں سے ہر فرد کو اللہ رب العزت اس کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت اور اپنی برکت اور عنایت اور نوازش سے کثرت سے حصہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ۔ اے کریم آقا یہ عاجز کبھی گمان نہیں رکھتا کہ آپ اس فقیر کی دعا کو رد فرمائیں گے۔ اللہ آپ اس فقیر کی دعا کو قبول کر چکے ہیں، فقیر کی دعا کو قبول فرما لیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی شان بڑی بلند ہے، اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ ودود ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب آپ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت ہم سب آپ کا رزق چاہتے ہیں۔ اللہ تو راضی کہ ہم مرزوق ہیں، ہم ایک ایک گندم کے دانے کے بھوکے ہیں، ہم اللہ فقراء ہیں اور تو غنی ہے۔ اللہ ان فقیروں کو دنیا میں بھی حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الامیش رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔